ہوگا۔ NFC ایوارڈ میں انتظامی آرڈر کے ذریعے تبدیلی ناقابل قبول ہے۔ نئے وفاق کے آئینی ذمہ داریوں کو صوبوں پر ڈالنا قطعاً قبول نہیں۔ 10ویں NFC ایوارڈ میں ہر صوبے کا ٹیکس صوبائی حکومت اور اپوزیشن کے باہمی مشاورت کے ساتھ نامزد کیا جائے۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ فاٹا کے انضمام کے بعد اس کا حصہ بڑھا کر کثیر الاشاریہ فارمولے کے مطابق بنایا جائے۔ 10ویں NFC ایوارڈ میں چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ اور وفاقی وزیر خزانہ پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن وفاقی وزیر خزانہ نہ ہونے کی وجہ سے صدر مملکت نے مشیر خزانہ کو ممبر بنایا ہے، جو کہ غیر آئینی ہے، جبکہ وزارت کے قلمدان جعلی وزیر اعظم کے پاس ہونے سے وہ خود بھی ممبر ہوں گے۔ اس طرح 3 وفاقی نمائندے کمیشن کے ارکان بن جائیں گے، جس سے صوبوں اور وفاق کے درمیان بیلنس باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے مشیر خزانہ کی ممبرشپ غیر آئینی ہونے کی وجہ سے 10ویں NFC ایوارڈ میں پاکستان کی دفعہ 160 کے شق 3 کے ذیلی شق A کے تحت صوبوں کا حصہ 57.5 سے بڑھا دیا جائے۔ کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی وبا اور صوبائی حکومت کی غیر سنجیدہ اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ اپوزیشن جماعتوں نے تمام تر اختلافات کے باوجود ریاست کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ ملک بھر میں لاک ڈاؤن سے متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن امداد کرتے ہوئے راشن اور نقدی بھی تقسیم کیے، لیکن حکومت نے اپوزیشن کی فراخ دلانہ پیشکش ٹھکرا کر اپنے غیر سنجیدہ اقدامات کے ذریعے کورونا کانفرنس سلسلے میں سندھ کی صوبائی حکومت کے اقدامات کو سراہتی ہے۔ مشاورتی اجلاس میں فرنٹ لائن پر ڈیوٹی دینے والے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ کل جماعتی سربراہی کانفرنس پاکستانیوں کو درپیش مشکلات اور وزارت خارجہ کی بے حسی پر اور ڈیڈ باڈیز کو لانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، بیرون ملک سفارت خانوں کو 24 گھنٹے کھولا جائے اور ریلیف سینٹر میں تبدیل کیا جائے، باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور اسلام آباد ایئرپورٹ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے 24 گھنٹے کھولا جائے اور ان کمپنیوں کو آپریشن کی اجازت دی جائے، تمام ایئر ٹکٹس پر 50% ریلیف دی جائے اور بغیر کسی سیاسی سفارش کے انہیں ٹکٹ فراہم کیے جائیں۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں، دینی مدارس کو SOPs کے ساتھ حالات کے مطابق ماہرین نہ بنایا جائے۔ حکومت کے اعلان کے مطابق بجلی کے تمام صارفین کو 3 ماہ کی بجلی بل معاف کیے جائیں۔ نیب کی طرف سے اپوزیشن قائدین کے خلاف یک طرفہ مسلسل انتقامی کارروائیاں بند کی جائیں۔ آٹے کی قلت اور مہنگائی، پٹرول کی قلت اور مصنوعی مہنگائی ناقابل برداشت حد تک بڑھ رہا ہے، جو کہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی انتظامی نااہلی کا ثبوت ہے۔ اس کا فی الفور روک تھام کیا جائے۔ نئے ضم شدہ اضلاع میں شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے اور امن و امان کا قیام اور قانون کی بالادستی یقینی بنائی جائے۔ کرونا وبا اور لاک ڈاؤن سے معاشی طور پر متاثر ہونے والے تمام طبقوں کو جامع ریلیف پیکج دیا جائے۔ جسٹس فائز عیسیٰ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے، آزاد عدلیہ اور اس کے فیصلے پر وار ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اس کی تمام مرکزی قائدین سے رابطے کریں اور قومی سطح پر ایک اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور صوبے میں APCs کا انعقاد کیا جائے جو کہ درج ذیل اراکین پر مشتمل ہے: فضل الرحمان، جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ، جناب اسفندیار ولی خان صاحب، جناب سراج الحق صاحب، جناب ہمایون خان صاحب اور جناب مرتضیٰ عباسی صاحب۔ وآخر دعوانا الحمد
بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. آج جو ایجنڈا ہے اسی پہ ہم نے مرکوز رکھا ہے. اس ایجنڈے کے علاوہ ہم اس کانفرنس میں اور کوئی دوسری بات شامل نہیں کرنا چاہتے. ٹائیگر فورس کے حوالے سے کوئی بات نظر نہیں آئی. ٹائیگر فورس اور اس کے بعد شیرو. قوم کے نوجوانوں کو کیا بنایا جا رہا ہے پتہ نہیں. بہت شکریہ. بہت ہوگا. NFC ایوارڈ میں انتظامی آرڈر کے ذریعے تبدیلی ناقابل قبول ہے. نئے وفاق کے آئینی ذمہ داریوں کو صوبوں پر ڈالنا قطعاً قبول نہیں. 10ویں NFC ایوارڈ میں ہر صوبے کا ٹیکس صوبائی حکومت اور اپوزیشن کے باہمی مشاورت کے ساتھ نامزد کیا جائے. خیبر پختونخوا کے ساتھ فاٹا کے انضمام کے بعد اس کا حصہ بڑھا کر کثیر الاشاریہ فارمولے کے مطابق بنایا جائے. 10ویں NFC ایوارڈ میں چاروں صوبوں کے وزرائے خزانہ اور وفاقی وزیر خزانہ پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن وفاقی وزیر خزانہ نہ ہونے کی وجہ سے صدر مملکت نے مشیر خزانہ کو ممبر بنایا ہے، جو کہ غیر آئینی ہے، جبکہ وزارت کے قلمدان جعلی وزیر اعظم کے پاس ہونے سے وہ خود بھی ممبر ہوں گے. اس طرح 3 وفاقی نمائندے کمیشن کے ارکان بن جائیں گے، جس سے صوبوں اور وفاق کے درمیان بیلنس باقی نہیں رہے گا. اس لیے مشیر خزانہ کی ممبرشپ غیر آئینی ہونے کی وجہ سے 10ویں NFC ایوارڈ میں پاکستان کی دفعہ 160 کے شق 3 کے ذیلی شق A کے تحت صوبوں کا حصہ 57.5 سے بڑھا دیا جائے. کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی وبا اور صوبائی حکومت کی غیر سنجیدہ اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ اپوزیشن جماعتوں نے تمام تر اختلافات کے باوجود ریاست کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ ملک بھر میں لاک ڈاؤن سے متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن امداد کرتے ہوئے راشن اور نقدی بھی تقسیم کیے. لیکن حکومت نے اپوزیشن کی فراخ دلانہ پیش ٹھکرا کر اپنے غیر سنجیدہ اقدامات کے ذریعے کورونا کانفرنس سلسلے میں سندھ کی صوبائی حکومت کے اقدامات کو سراہتی ہے. مشاورتی اجلاس میں فرنٹ لائن پر ڈیوٹی دینے والے ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. کل جماعتی سربراہی کانفرنس پاکستانیوں کو درپیش مشکلات اور وزارت خارجہ کی بے حسی پر اور ڈیڈ باڈیز کو لانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں. بیرون ملک سفارت خانوں کو 24 گھنٹے کھولا جائے اور ریلیف سینٹر میں تبدیل کیا جائے. باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور اسلام آباد ایئرپورٹ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے 24 گھنٹے کھولا جائے اور انٹرنیشنل کمپنیوں کو آپریشن کی اجازت دی جائے. تمام ایئر ٹکٹس پر 50% ریلیف دی جائے اور بغیر کسی سیاسی سفارش کے انہیں ٹکٹ فراہم کیے جائیں. پرائیویٹ تعلیمی اداروں، دینی مدارس کو SOPs کے ساتھ حالات کے مطابق ماہرین نہ بنایا جائے. حکومت کے اعلان کے مطابق بجلی کے تمام صارفین کو 3 ماہ کی بجلی بل معاف کیے جائیں. نیب کی طرف سے اپوزیشن قائدین کے خلاف یک طرفہ مسلسل انتقامی کارروائیاں بند کی جائیں. آٹے کی قلت اور مہنگائی، پٹرول کی قلت اور مصنوعی مہنگائی ناقابل برداشت حد تک بڑھ رہا ہے، جو کہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی انتظامی نااہلی کا ثبوت ہے. اس کا فی الفور روک تھام کیا جائے. نئے ضم شدہ اضلاع میں شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے اور امن و امان کا قیام اور قانون کی بالادستی یقینی بنائی جائے. کرونا وبا اور لاک ڈاؤن سے معاشی طور پر متاثر ہونے والے تمام طبقوں کو جامع ریلیف پیکج دیا جائے. جسٹس فائز عیسیٰ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے، آزاد عدلیہ اور اس کے فیصلے پر وار ہے. اپوزیشن جماعتیں
اس کی تمام مرکزی قائدین سے رابطے کریں اور قومی سطح پر ایک اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور صوبے میں APCs کا انعقاد کیا جائے جو کہ درج اراکین پر مشتمل ہے۔ فضل الرحمان، جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ، جناب اسفندیار ولی خان صاحب، جناب سراج الحق صاحب، جناب ہمایون خان صاحب اور جناب مرتضیٰ عباسی صاحب۔ وآخر دعوانا بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ آج جو ایجنڈا ہے اسی پہ ہم نے مرکوز رکھا ہے۔ اس ایجنڈے کے علاوہ ہم اس کانفرنس میں اور کوئی دوسری بات شامل نہیں کرنا چاہتے۔ ٹائیگر فورس کے حوالے سے کوئی بات نظر نہیں آئی۔ ٹائیگر فورس اور اس کے بعد شیرو، قوم کے نوجوانوں کو کیا بنایا جا رہا ہے پتہ نہیں۔ بہت شکریہ، بہت